قرآن عزیز کے اندر متعدد مقامات پر ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو وابستگی ہے اس سے انسان کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، اور دنیا کی زندگی میں ہر انسان وہ کسی بھی مذہب و ملت کو ماننے والا ہو، یہاں تک کہ اگر خدا نخواستہ وہ ایتھیسٹ ہے، مذہب کو بھی نہیں مانتا، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر دل کے کسی نہ کسی کونے کے اندر یہ خواہش موجود ہوتی ہے کہ مجھے سکون ملے، مجھے اطمینان ملے۔ اور صوفیاء کرام بزرگان دین اللہ کریم نے انہیں اپنی ذات کے ساتھ جو وابستگی عطا فرمائی، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو، اللہ کے ذکر کو اپنے شب و روز کا معمول اور حصہ بنا لیا۔ اس کا نتیجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف انہیں بلکہ ان کے ساتھ وابستگان کو بھی صحیح معنوں کے اندر اطمینان اور سکون کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ قرآن پاک کی سورہ الرعد کی آیت نمبر 28 ابھی تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور وہ جن کے دل اطمینان پاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کا اطمینان صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے وابستہ ہے۔ تو آج ہماری انشاءاللہ اسی حوالے سے گفتگو ہوگی کہ ہر انسان نہ صرف یہ کہ سکون کی خواہش رکھتا ہے، بلکہ اپنے تئیں اپنے وسائل، اپنی سوچ اور اپنی فکر کے مطابق وہ اس سکون کو تلاش کرنے کی بھرپور کوشش بھی کرتا ہے۔ اور بعض اوقات جب انسان صرف اپنی عقل پہ بھروسہ کر کے وہ یہ سوچتا ہے کہ شاید مجھے یہاں سے سکون مل جائے، شاید مجھے وہاں سے سکون مل جائے، بعض اوقات انسان قریب ترین جو تعلقات ہوتے ہیں ان کے اندر خرابی کا سبب بنتا ہے، بعض اوقات اپنے اخلاق بگاڑ دیتا ہے، بعض اوقات اپنی دولت ضائع کر دیتا ہے، صرف اس وجہ کہ شاید مجھے یہاں سے سکون مل جائے۔ اور آج کی دنیا کے اندر بھی آپ ارد گرد اپنے ماحول معاشرے میں دیکھتے ہیں، جتنے کوئی نائٹ کلب ہے، کوئی ڈیفرنٹ قسم کے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر لوگ جاتے ہیں کہ شاید ہمیں وہاں سے سکون مل جائے۔ اصل اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ سکون کی تلاش۔ اور بعض اوقات جن لوگوں کو اپنے اندر سکون محسوس نہیں ہوتا، پھر جس گھر میں وہ رہتے ہیں وہاں پر بھی وہ ظاہر ہے سکون محسوس نہیں کرتے، تو وہ کہتے ہیں شاید کوئی اور جگہ ایسی ہو، وہاں پر دیکھیں گے، سبزہ دیکھیں گے، کوئی اچھی جگہ دیکھیں گے، وہاں میں سکون ملے گا۔ کوئی شک نہیں کہ کچھ چیزوں میں عارضی طور پر تھوڑا سا وقتی لمحاتی سکون مل بھی جاتا ہے، لیکن وہ دیر پا نہیں ہوتا۔ لیکن انسان کی زندگی میں سکون وہ چاہیے کہ جو 24/7 اس کے دل کے اندر، اس کی انر سیلف کے اندر اس کو بالکل سٹینڈ فاسٹ رکھے، مطمئن رکھے، اور اس کو شرح صدر ہو، دنیا کے معاملات کے اندر بھی بہتری کے ساتھ کام کرتا رہے اور اپنی آخرت کی بھی فکر کرے۔ اب اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم قرآن عزیز کی آیات کی روشنی میں غور و فکر کریں تو بنیادی طور پر 4 وہ چیزیں ہیں جو انسان کو سکون مہیا کرتی ہیں۔ نمبر 1، جیسے میں نے عرض کیا
کہ جب ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، اس کو یقینی طور پر سکون اطمینان ملتا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا قرآن گواہ ہے۔ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دوسری چیز جو قرآن پاک کی روح سے اطمینان اور سکون کا سبب بنتی ہے وہ ہے انسان کے یقین اور ایمان کا مضبوط ہونا۔ اس کی مثال آپ دیکھیں قرآن پاک کی سورہ البقرہ، اس کی آیت نمبر 260 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک واقعہ بیان فرمایا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا۔